بس تھک گئے. دعا مانگتے ہوئے بھی تھکتے ہیں. مانگیے دعا مانگیے. اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ٹھیک. کل آدم علیہ السلام کی کہانی بڑی تھی. اس کہانی سے کیا سبق لیا آپ نے؟ آپ سب نے اپنے بچپن میں سنی تھی اپنے امی ابا سے یا نہیں؟ آپ نے اپنے بچوں کو سنائی؟ خود سنائیے. کیونکہ ایک یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب سے انسان کہانی پڑھ لے، اور ایک یہ کہ ماں باپ خود بچوں کو کہانی سنائیں. مجھے آج تک یاد ہے وہ رات جب مجھے بھی کہانی سنائی گئی تھی، اور وہ جو پہلی دفعہ سنی تھی وہ باتیں جس طرح ذہن میں بیٹھی ہوں آج تک نہیں نکلی. بعد میں تو انسان بہت دفعہ پڑھتا اور سنتا رہتا ہے. تو بہترین طریقے سے آپ جب بھی سنا سکتے ہیں جب آپ خود اس کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں. اور ہر کہانی کے اندر ایک سبق ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی کہانیاں ہمیں قرآن مجید میں سنائی ہیں ان سے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اور اگر ہم وہ نہ سیکھیں جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے تو پھر فائدہ کچھ نہیں. تو قرآن مجید سے اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب ہم اس سے اپنے لیے کچھ حاصل کریں. تو آپ دوبارہ آیات کو دیکھیے، ایک ایک آیت پہ رکیے، اور جو بات آپ کو سمجھ آئی ہے اس آیت سے خود سمجھ میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی مرحلے پر بتا دیا تھا کہ زمین کے لیے بنایا گیا ہے انسان کو. جی سزا کے طور پہ تو نہیں کہا جا رہا کہ سزا کے طور پہ انسان کو زمین میں بھیجا جائے گا. وہ تو ایک ٹیسٹ تھا، یعنی ٹیسٹ میں پاس ہو کر بھی جا سکتے تھے، اور ٹیسٹ میں جب کسی کا امتحان ہوتا ہے یا ٹیسٹ ہوتا ہے تو دونوں آپشنز ہوتے ہیں نا. یہ تو انہوں نے خود ہی مطلب نکال لیا کہ چونکہ انسان فیل ہوا لہذا اس لیے دنیا میں اس کو بھیجا گیا. یہ تو اس سے نہیں مطلب نکلتا، یہ تو ہم نے خود مطلب نکال لیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرما دیا کہ میں زمین میں خلیفہ یا جانشین بھیج رہا ہوں. ایک کریشن پلان ہے اللہ کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا، ایک تجربے سے گزار کے بھیجا. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ آدم علیہ السلام صرف ایک انسان ہی نہیں تھے، وہ ایک پیغمبر بھی تھے. اور پیغمبروں کو جو علم دیا جاتا ہے وہ علم یقینی ہوتا ہے. اور آدم علیہ السلام کو پیغمبروں کو آزمائش میں بھی ڈالا جاتا ہے. اور یہاں پر آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے ایک آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے، امتحان میں مبتلا کیا جا رہا ہے. اور امتحان میں جو کسی کو ڈالا جاتا ہے تو اس کے دونوں نتیجے ہو سکتے ہیں. وہ اس امتحان میں پاس بھی ہو سکتا ہے اور وہ اس امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. امتحان کا بہرحال اپنی جگہ فائدہ ہوتا ہے. امتحان کا فائدہ صرف اس وقت نہیں ہوتا جب کوئی پاس ہوتا ہے، امتحان کا فائدہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب کوئی فیل ہوتا ہے. کیونکہ کسی امتحان سے گزرنا اور نہ گزرنا برابر نہیں ہوتا. امتحان سے گزرنے سے انسان کو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے، ایک تجربہ ہوتا ہے، اور تجربے کا کوئی بھی معمول بدل نہیں. 10 باتیں آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ لیکچر سنیں، لیکن جب تک کسی چیز کو اپنے اوپر ایکسپیرینس نہ کریں آپ اس وقت تک اس کو پوری طرح سمجھ سکتے ہی نہیں. جب تک آپ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو، کوئی دکھ جھیلے نہ، کوئی تکلیف اٹھائے نہ، تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. امتحان سے گزرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی خام چیز، خام کا مطلب سمجھتے ہیں را چیز کو بھٹی میں ڈالا جانا، اور جب وہ بھٹی میں ڈالی جاتی ہے تو وہاں وہ تپتی ہے، اور تپ کے اس کے وہ کندن بنتی ہے، اور اس کے اچھے برے جوہر جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. اچھا صاف خالص چیز سامنے آ جاتی ہے اور باقی بیکار چیز ایک طرف ہو جاتی ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ایکسپیرینس سے صرف ان کو سکھانا مقصود نہیں تھا، اس میں ہم سب کے لیے، اولاد آدم کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. اور وہ کیا ہے
کہ اگر تم ممنوع درخت کا پھل کھاؤ گے، ان چیزوں کو کرو گے جو اللہ نے کرنے سے روکا ہے تم کو، تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس میں عام روزمرہ زندگی میں بھی حلال اور حرام دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں۔ اگر انسان جان بوجھ کے حرام کھاتا ہے اور حرام کی طرف جاتا ہے اور پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا، تو چھوڑا نہیں جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک اور بات جو بہت اہم ہے ہم سب کے سیکھنے کی، وہ یہ کہ اگرچہ علم کی بنا پر انسان کی بہت عزت اور فضیلت ہے، اور جیسا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا گیا، لیکن محض علم نجات کے لیے کافی نہیں ہوتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ جاننا ایک مرحلہ ہوتا ہے اور جانے ہوئے کو عمل میں لانا ایک دوسرا مرحلہ۔ بہت دفعہ جاننے والے بھی شیطان کے وسوسے اور فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ کس طرح آدم علیہ السلام نے وہ سب کچھ بتا دیا جو فرشتے نہ بتا سکے، اور پھر فرشتوں سے سجدہ بھی کروایا گیا، لیکن اس کے بعد جب امتحان میں ڈالے گئے تو شیطان کے وسوسے کے شکار ہو گئے اور بھول گئے۔ بھولنا انسان کی فطرت میں ہے، لیکن اپنے بھولے ہوئے پہ اصرار نہیں کیا، فوراً پلٹ آئے۔ یہ انسانی رویہ ہے، پلٹنا، اور شیطانی رویہ کیا ہے؟ اپنی غلطی پر اصرار کرتے چلے جانا اور اس پر اڑ جانا۔ اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ انسان کو محض دنیا کا علم فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ یہاں پر جن چیزوں کے نام بتائے تھے وہ انسان بھی تھے اور دوسری چیزیں بھی تھی۔ اسماء جو ہے یہاں عام ہے۔ بسا اوقات انسان دنیا کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، دنیاوی علوم میں بہت ماہر ہو سکتا ہے، بہت قابل ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ علم ہدایت نہیں رکھتا، اور صرف علم ہدایت نہیں بلکہ شیطان کی چالوں کا علم نہیں رکھتا اور اس سے بچنا نہیں جانتا، تو انسان کا علم اور بلندی اور عظمت اور اس کے دنیا میں شہرت سب کچھ بیکار ہے، اس کے لیے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ بھول گئے، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، بھول گئے، تو بھول انسان کی سرشت میں ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی، اور ہم بھی ہر روز کئی بار بھول کا شکار ہوتے ہیں۔ بہت سی غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ بھولنے کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن ہمارے لیے بھی کامیابی کس میں ہے کہ ہم اس بھول سے نکل کر رجوع کر لیں، توبہ کر لیں۔ ایک اور بہت اہم سبق ہم سب کے لیے یہاں پر ہے کہ انسان کے لیے اس دنیا میں بس ایک محدود وقت تک جینا ہے، زندہ رہنا ہے، اور ایک محدود وقت تک ہی فائدہ اٹھانا ہے۔ یعنی ہمارا یہاں پر اسٹے پرماننٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے، بلکہ امتحان کے لیے، جیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں کچھ محدود وقت کے لیے امتحان کو رکھا، ایسے ہی اس دنیا میں اس زمین پر ہم سب ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم کے لیے امتحان کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ بہرحال واپس جانا ہے۔ اور اصل پیغام یہاں پر موجود ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہاں بھی ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے، اور وہ یہ کہ جو اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ خوف اور غم سے محفوظ رہے گا، اور اگر ہے تو اس سے نکل آئے گا۔ ہماری زندگی میں یہ دونوں لازمی اجزاء ہیں، کبھی ہم خوف کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی ہم غم کا شکار ہوتے ہیں نا، ہے نا ایسا؟ بہت زیادہ جی، غم زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اس غم اور ڈپریشن سے کیا چیز نکالتی ہے انسان کو؟ اللہ کی رہنمائی، اللہ کی دی ہوئی ہدایت،
اور صرف وہ ہدایت کو جاننا کافی نہیں، من تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا. تو جب کبھی غم کی شدت کا شکار ہوں تو یہ ضرور سوچیں کہ کہیں نہ کہیں میری اپنی غلطی ہے، کہیں میں نے اللہ کی ہدایت اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کو چھوڑا ہے، اس سے غفلت برتی ہے. جب بہت غم ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ جب دل بہت اداس ہو، بہت غمگین ہو، بہت رونے کو دل چاہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ 2 نفل پڑھ کے، نماز پڑھ کے اللہ سے دعا. اور جی ہاں، رنج و غم سے نکلنے کی دعا جو ہے اللہم انی امتک بنت امتک بنت عبدک ناصیتی بیدک، اور اس کے آخر میں بھی آتا ہے انت جعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید سے مضبوط تعلق انسان کے لیے غموں سے نکلنے کا راستہ، کیونکہ ہدن کیا ہے؟ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہدایت. ہدایت کس طرح کی ہوتی ہے؟ کون سی ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ ہدایت علمی اور عملی ہوتی ہے. تو فمن تبع ہدایا، جس کو میری راہ مل جائے اور پھر وہ اس کی پیروی بھی کرے تو اس کے سارے خوف اور غم دور ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے علاوہ کوئی اور نسخہ ایسا یہاں نہیں بتایا گیا اتباع ہدایت کے علاوہ کہ جو انسان کو غموں سے آزاد کر دے. ایک اور بہت اہم سبق یہاں سے جو اس کہانی سے ہم کو ملتا ہے وہ یہ کہ تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. ابلیس جو اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے حکم پر جھکنے کی بجائے اپنی خود پسندی کا شکار ہو کے اس نے جو تکبر کیا، اس بنا پر نہ اسے فرشتوں کی دوستی کام آئی اور نہ اس کی عبادت اور نہ ہی کچھ اور. تو انسان کو کسی بھی چیز کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے یہ سب دراصل اللہ کا ہی انعام ہے. اگر ہمیں ہدایت کی توفیق ہوئی یا اللہ نے قرآن جیسی دولت دی تو یہ سب بھی دراصل اللہ کا ہی انعام ہے. چلیے، کیا خیال ہے؟ یہ طریقہ ٹھیک ہے نا کہ میں عربی پڑھوں اور آپ ترجمہ پڑھیں اور آپ سب بولیں گے، کوئی بھی چپ کر کے نہیں سنے گا کہ دوسرے پڑھ رہے ہیں میں سن لوں. اس وقت آپ کو ساتھ چلنا ہوگا میرے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 40 سے 48 تک، آیت 40 to 48. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم و ایایا فرہبونی و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم و لا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فاتقونی ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا، دو یا ادا کرو دونوں طرف، الزکاة و ارکعوا مع الراکعین
क्या तअमुरूना तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को बिलबिर्रि नेकी का व और तंसौना तुम भूल जाते हो अनफुसकुम अपने नफ्सों को व हालांकि और नहीं है अंतुम तुम ततलूना तलावत करते हो अल किताबा किताब की अ क्या फ फिर ला नहीं ताकिलून जो उसका इस्तेमाल देते व और इस्ताईनु मदद मांगो बिस्सब्री साथ सबर के व और अस्सलात नमाज के व और इन्नहा बेशक वो ला कबीरतुन बड़ी है या भारी है इल्ला अला अल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू करने वाले हैं रब्बिहिम अपने रब से व अन्नहुम और बेशक वो इलैहि तरफ इसके राजिऊन लौटे जाएंगे लौटने वाले हैं। या बनी इसराइला इसराइल उज़कुरू याद करो निअमती मेरी नेमतें अल्लती वो जो अनअमतु इनाम की थी मैंने अलैकुम ऊपर तुम्हारे व और अन्नी बेशक मैंने फद्दलतुकुम फजीलत की थी मैंने तुमको अलल आलमीन ऊपर वत्तकू और डरो यौमन इस दिन से ला ना तजजी कमाएगा नफ्सुन कोई नफ्स अन नफ्सिन किसी नफ्स की तरफ से शैअन कुछ भी वला और ना युक़बलु कबूल की जाएगी मिन्हा इससे शफाअतुन कोई सिफारिश व और ला ना युअख़ज़ु लिया जाएगा मिन्हा इससे अदलुन कोई बदला वला और ना हुम वो युनसरून। मदद दिए जाएंगे। आप सुनाते भी ऐसे ही हैं जब ग्रुप में सुनाते जी, इसी तरह सुनाया कीजिए लफ्ज लफ्ज का, देख कर तो नहीं सुनाते। देख कर सुनाने का क्या नुकसान है जी, वक्ती तौर पे तो बला टल जाएगी लेकिन अंदर कुछ नहीं होगा। देखिए हम कब्र में साथ क्या लेके जाएंगे, किताबें, अपने नोट्स, क्या होगा साथ, वो जो दिल में है और वो जो अमल में है, बस। किताबें कहाँ रह जाएंगी, यहीं पर। कोई पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, अगर अपने नोट्स हम खुद नहीं पढ़ते तो कोई और क्या पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा, किसी को कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती सिवाय इसके कि वाकई हम कोई फायदे की ऐसी चीज लिखें कि जिससे दूसरों को कुछ हासिल हो। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अम्मा मा यनफअुन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो चीज लोगों को फायदा देती है वो जमीन में ठहर जाती, वो रह जाती, वो बाकी रह जाती। चलिए अल्फाज की वजाहत। या क्या है, या हर्फ निदा। बनी, बनी असल में बनीन था, बनीन, बनीन और बनून जो होता है ये इब्न की जमा होती। इब्न अरबी जबान में कहते हैं बेटे को। उर्दू में भी हम बाज नाम पढ़ते हैं और उसमें बिन का लफ्ज आता है। खालिद बिन वलीद, क्या माना है, वलीद का बेटा खालिद। तो इब्न का माना होता है बेटा और उसकी जमा है बनून, और बनून अबना भी आती है लेकिन यहां बनून है। अब आप कहेंगे बनीन आती है तो बनी क्यों रह गया, नून उड़ गया है। इसकी एक वजह है जो आइंदा बताऊंगी। या बनी, ए बनी इसराइल, इसराइल, इसराइल का माने है अब्दुल्ला। इसरा अब्द और ईल अल्लाह, इब्रानी जबान का लफ्ज है और अरबी में इसका तर्जुमा किया जाता है अब्दुल्लाह से या सफीउल्लाह से भी, यानी अल्लाह का चुना हुआ बंदा।
chosen one. اور یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا. یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. اور وہ کون تھے؟ خلیل اللہ. ان کا لقب کیا تھا؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اللہ نے ان کو اپنا دوست کہا ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ کسی کو اللہ اپنی دوستی کے لیے چن لے. تو بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے، اولاد یعقوب کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مراد ہے اس سے یہود و نصارہ. ان کو قرآن مجید میں اہل کتاب بھی کہا گیا ہے، پیپل آف دا بک. آپ جانتے ہیں کہ سورت البقرہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی. اور مدینہ میں یہود کے 3 قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. یہ تینوں قبیلے مدینہ اور اس کے آس پاس آباد تھے. اس وقت خیبر میں ان کی اپنی حکومت تھی. خیبر ایک اور شہر تھا، لیکن مدینہ میں یہ اوس اور خزرج کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے. ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئی موجود تھی. اس پیشن گوئی میں جو علامات یا نشانیاں تھیں وہ مدینہ کی زمین کی تھیں، لہذا یہ وہاں آ کر آپ کی آمد کا انتظار کر رہے تھے کہ آخری نبی اس جگہ پر آئے گا. تو یہاں ان سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے. اور بنی اگرچہ بیٹوں کو کہتے ہیں بنین، لیکن یہاں صرف بیٹے مراد نہیں ہیں، بیٹے بیٹیاں مرد عورت سب مراد ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ انگلش میں عموماً اس کا ترجمہ چلڈرن کیا جاتا ہے، اور میں نے اس کا ترجمہ اولاد یعقوب کیا ہے، اولاد. اور اولاد میں مرد عورت سب آتے، لڑکے لڑکیاں سب آتے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو. اذکرو وال کاف را روٹ ہے، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی. اذکرو تم سب یاد کرو. اذکرو کا لفظ ذکر یذکر سے ہے، ذکر یذکر ذکرا. ذکر کسی بات کو یاد کرنا، خواہ بھولنے کے بعد یا بغیر بھولے. ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ہوتا ہے. یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اذکرو یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی میری نعمت. نون عین میم پیچھے گزرا انعمت علیہم، تو یہ نعمتی. اردو میں بھی نعمت کا لفظ استعمال ہوتا ہے فیور کے معنوں میں. اور یا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میری. نعمتی میری نعمت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے، تو نعمت کا لفظ اگرچہ سنگولر ہے لیکن اسم جنس اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چونکہ بنی اسرائیل پر صرف کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں، اس لیے ترجمہ نعمتیں کیا گیا ہے. ابھی آپ نے پڑھا نا ترجمہ، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ نعمتیں. نعمتی میری نعمت. التی وہ جو. اس سے ملتا جلتا لفظ پیچھے پڑھا آپ نے کیا؟ الذی اور الذین. التی الذی الذین یہ کیا ہے؟ اسم موصول. کس لیے آتے ہیں؟ جوڑنے کے لیے، ریفر بیک کرنے کے لیے. التی وہ جو. انعمت میں نے انعام کی. پیچھے آپ نے پڑھا انعمتا. تا ہو تو مانا ہوتا تم نے، تو ہو تو مانا ہوتا میں نے. انعمت میں نے انعام کی، یعنی میں نے نعمت کی. اور نعمت کا لفظ جو ہے وہ احسان کے لیے بھی آتا ہے، یعنی میرے احسان یاد رکھو.
عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بخشش. علیکم، علا اور کم پیچھے پڑا، کیا پڑا؟ علیہم. کیا معنی ہوتا ہے علیہم کا؟ ان پر، اور علیکم تم پر. اور یہاں تم سے مراد کون ہے؟ بنی اسرائیل، امت بنی اسرائیل. اور اوفو، اوفا یوفی، ایفا. ایفا افعال کے وزن پر پورا کرنا، وفا کرنا. اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط یا عہد، منت، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے کے لیے. ان سب کو پورا کرنے کے لیے وفا کا لفظ آتا ہے، خواہ وہ وعدہ ہو، خواہ وہ ناپ تول ہو. اوفو، پورا کرو، فلفل کرو. بعہدی، میرے عہد کو. یہاں با جو ہے یہ زائد ہے. عہد وعدہ، اور پھر یا میرا، میرا عہد یعنی اللہ کا عہد. اوفی، میں پورا کروں گا، پھر وہی روٹ ہے وفا کا، واو فا یا. بعہدکم، تمہارے عہد کو، یعنی تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو. اور یہاں بھی با زائد ہے. اور ایایا، صرف مجھ سے. اس سے ملتا جلتا پیچھے آپ نے کیا لفظ پڑھا تھا؟ ایا کا، صرف تجھ سے. اور ایایا صرف مجھ سے. فرہبونی، فا پس. ارہبو، راہبا، رہب. رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو. رہب یرہب سے. راہب کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. فرہبونی، تم سب مجھ سے ڈرو. اور آمنو، آمن یؤمنو، ایمان. اور ایمان لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے. بما، ساتھ اس کے جو. انزلت، میں نے نازل کی. کس نے؟ اللہ نے. کیا نازل کی؟ قرآن. قرآن مراد ہے. ماں سے مراد یہاں قرآن ہے. ساتھ اس کے جو، کس کے؟ قرآن کے. انزلت، میں نے نازل کی، میں نے نازل کیا یعنی قرآن. مصدقاً، تصدیق کرنے والا ہے. مصدق روٹ کیا ہے؟ صاد دال قاف. صدق، صدق کہتے ہیں سچائی کو. اور تصدیق کا لفظ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لما، لی اور ما. لی واسطے اور ما اس کے جو. معکم، مع شاید پہلی دفعہ ہے. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. مثال دیجئے. اب آپ کو ہر وقت انگریزی کے انویٹیشن کارڈ ملتے ہیں نا، ورنہ جب اردو میں انویٹیشن کارڈ لکھے تھے تو اس میں کیا ہوتا تھا؟ بما، صرف ماں نہیں، بما ساتھ کے ساتھ. بما اہل و عیال. جی ہاں، تو ما ہوتا ساتھ. معکم، تمہارے ساتھ. اور لا نہ. تکونو، تم ہو جاؤ. کانا یکون سے. تکونو. اور اس میں بھی تا واو نون جمع کی علامت ہے. اور یہ جو شروع میں تا آیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تم. اور واو الف جو آخر میں ہے جمع کی علامت. اور نہ تم سب ہو جاؤ. اولا، اول پہلے، جماعت اول. کافرن، کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر. کل ہم نے پڑھا تھا فاعل کافر، کفر کرنے والے. روٹ کیا ہے؟ کافارا. بھی، ساتھ اس کے. کس کے؟ قرآن مجید کے. ولا، اور نہ. تشترو، تم بیچو. تشترو، شین را یا. شراء کا معنی ہوتا ہے ایکسچینج کرنا، لینا دینا، لین دین، خرید فروخت دونوں کے لیے آتا ہے. بآیاتی، میری آیات کو. یہاں بھی با زائد ہے. آیات کس کی جمع ہے؟ آیتن کی. کتنی قسم کی آیتیں ہوتی ہیں؟ 2، کونیہ اور شرعیہ.
کونی کون سی ہوتی ہیں؟ جو کائنات سے متعلق ہوتی ہیں، اللہ کی تخلیقات جو ہیں یہ آیات ہیں. مثلا سورج کو آپ آیت کہہ سکتے ہیں، چاند کو آیت کہہ سکتے ہیں، یہ بھی آیت ہے. اور کیا آیت ہے؟ پہاڑ، آسمان، زمین، درخت، ہر چیز، یہ سب کیا ہے؟ آیات. لیکن کون سی آیات ہے؟ کونیہ. اور دوسری ہے شرعیہ. وہ کون سی ہے؟ آمنوا بما انزلت، یہ بھی آیت ہے. بآیاتی، میری آیات کو. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی استعمال ہوا جو تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گی آپ. ثمنن، قیمت، پیسے، مول. اور روٹ کیا ہے؟ فا میم نون. ثمنن قلیلن، قلیل، قاف لام لام. قلیل کس کے وزن پر ہے؟ قلیل، بہت تھوڑا. اردو میں استعمال ہوتا ہے قلت، قلیل. وا، اور ایا، صرف مجھ سے. فاتقونی، بس ڈرو مجھ سے. اتقا، یتقی، اتقاء، تقوی. واو قاف یا روٹ ہے. وا، اور لا، نہ. تلبسو، تم ملاؤ. لام با سین روٹ ہے، لبس. اور تا علامت ہے مخاطب کی، تم. اور واو اور الف علامت ہے جمع کی. اور نہ تم ملاؤ، گڈمڈ نہ کرو، مکس اپ نہ کرو، خلط ملط نہ کرو. الحق، حق کو. حق کیا ہوتا ہے؟ پیچھے پڑ چکے ہیں. ثابت شدہ سچائی. ایک تو نا سچائی، جسے عام طور پر کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. کیا مطلب ہوتا ہے یونیورسل ٹروتھ کا؟ پرووڈ. یس. حق کہتے ہیں الشیء الثابت، ثابت چیز جو پرووڈ ہو. اور یہاں مراد ہے ہر وہ چیز جو رسول لائے. بالباطل، ساتھ باطل کے، یعنی حق میں باطل کو مکس نہ کرو. جیسے سوپ میں چینی کو نہ ملاؤ، کیا ہوگا؟ جی گڑبڑ ہو جائے گی. کبھی آپ نے چکن سوپ میں چینی کا چمچ ملا کے پیا؟ کیا ہوتا ہے؟ اگر ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ بدمزہ. نہ وہ رہے گا نہ وہ رہے گا، فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا، ٹیسٹ بھی اسپائل ہو جائے گا، دوسرے کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. باطل، باطل کس کا اپوزٹ ہے؟ حق کا. روٹ کیا ہے؟ با قالام. وزن کیا ہے؟ فاعل. و، اور تکتمو، تم چھپاتے ہو. تکتمو کا لفظ جو ہے اس سے پہلے لا تھا، لا ڈراپڈ ہے، یہاں لا گرا ہوا. معنی میں موجود ہے، لفظ نہیں ہے لا کا. کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں آ گیا ہے ولا تلبسو، وہی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. ولا تلبسوا الحق بالباطل. اور اگر یوں آتا، ذرا پڑھیے اس طرح ولا تکتموا الحق، تو وہ ذرا بھاری ہو جاتا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، پڑھتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو. تکتم، روٹ بتائیے. کاف تا میم، پیچھے پڑھ چکے. بتائیے آیت نمبر 33. وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار جو صیغے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ جمع کے، مخاطب کے. تکتمو تا علامت ہے حاضر کی، اور واو الف جمع کی. اور روٹ کیا بچا بیچ میں؟ میں اس کو تھوڑا انالائز کروں گی تاکہ آپ کو ایک دفعہ پوری طرح پہچان ہو جائے اور اس وزن پر جو لفظ آئے فوراً معنی نکال سکیں. تفعلوا یہ وزن ہے، یہ اسکیل ہے آپ کے پاس. جیسے آپ کچن میں کام کرتے ہوئے اسکیل استعمال کرتے ہیں یا بس اندازے کرتے رہتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بہت ہی ایکوریٹلی کام کرتے ہیں اور وہ ہر چیز کو ناپ تول کے کرتے ہیں. تو تھوڑا سا علمی دنیا میں بھی ناپ تول کرنا شروع کر دیں آپ. زیادہ اچھا کام کرنا ہے تو ویسے تو کام چلیے، اندازے تکے سے بھی ترجمہ ہو جاتا ہے، لیکن علمی دنیا میں تکے نہیں چلتے، پروف بات ہونی چاہیے. یہ ہے وزن تفعلوا جو آج آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں. تف آ لو،
اس میں جو درمیان کا فے این لام ہے یہ تو روٹ ہے، ٹھیک ہے، فے این لام. یہ جو واو اور الف ہے یہ علامت ہے جمع کی، اور یہ جو شروع کا تا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ حاضر شخص کے لیے، مخاطب کے لیے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے تلبسو، ٹھیک ہے، تل بسو اور تک تو مو تشترو بھی، اور بھی اس میں آئیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں اوزان کا اگر آپ کو پتہ چل جائے، اصل لفظ کا علم ہو جائے، تو اس کے اوپر لا کے آپ کسی بھی چیز کو اس پیمانے میں فٹ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے آپ کو روٹ سکھائے جاتے ہیں کہ لفظ کی اوریجن آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. فے این لام کے وزن پر کیا آ رہا ہے. جب وہ آ گیا اور اس کا معنی آپ کو پتہ چل گیا کہ قتم کا معنی چھپانا ہے اور لفظ کا معنی ڈھانپنا ہے، اور واو الف جو ہے یہ جمع کے لیے ہے اور تا سامنے والے کے لیے، تو پھر ترجمہ آپ سوچ سمجھ کے کریں، تو آپ کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اچھا، جو تلبسو کا لفظ ہے اس میں آپ نے لباس کا لفظ پڑھا ہوگا. لباس کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ دیتا ہے جی. تو لبس یلبسو کا معنی ہوتا ہے لباس اڑھانا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ، حالانکہ تم، تعلمون، تم جانتے ہو. تعلمون میں بھی تا سامنے والے کے لیے اور عین لام میم روٹ ہے، اور واو نون یہاں جمع کی علامت ہے. واو الف کی طرح واو نون بھی جمع کی علامت ہے، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ. وَأَقِیمُوا، اور قائم کرو. اقیمو، قاف واو میم. الصلاۃ، صلاۃ نماز، پیچھے آپ یقیمون الصلاۃ پڑھ چکے. وآتوا، آتا یؤتی ایتا کہتے ہیں دینے کو، دو. آتو الزکاۃ، زکات، زائی کاف یا، لفظی معنی ہوتا ہے پاک کرنا، نشو نما دینا، بڑھانا. ورکعوا، اور رکوع کرو. را کاف عین، رکع یرکع، جھکنا. مع، کیا معنی پڑا مع کا؟ ساتھ. الراکعین، جمع ہے راکع کی، وزن کیا ہوا؟ راکع، فاعل. نہیں بنا وزن؟ بنتا نا، فاعل. راکع، راکع رکوع کرنے والا، راکعین رکوع کرنے والے جمع کے لیے ہے. رکوع کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رکعت بھی اسی سے ہے. آ کیا ہوتا ہے؟ حرف استفہام ہے. حرف استفہام، استفہام لفظ لکھنا آتا ہے آپ کو؟ استفہام، استفہام کا معنی ہوتا ہے فہم طلب کرنا. فہم کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ کو، یعنی کسی چیز کو جاننے کی کوشش. تو جاننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سوال، ٹھیک ہے. تو اس کو بولتے ہیں حرف استفہام. لیکن ہمیشہ حمزہ یا الف جو استفہام کا سوال کے لیے نہیں ہوتا، پوچھنے کے لیے نہیں ہوتا، کبھی ڈانٹ کے لیے ہوتا ہے، کبھی انکار کے لیے ہوتا ہے، کبھی تعجب کے لیے ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ تم ایسا کرتے ہو. کیا؟ تأمرون، تم حکم دیتے ہو. تا تمہارے لیے، اور روٹ ہے الف میم رے، حمزہ میم رے. امر، امر کس کو کہتے ہیں؟ حکم کو. اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. کیا تم حکم دیتے ہو، کس کو کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. الناسا، لوگوں کو. بالبر، نیکی کا. با زائد ہے یہاں بھی، اور زائد کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، معنی میں زور کے لیے. بر، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیک کام. وا، اور. تنسونا، تم بھول جاتے ہو. تا کس کی علامت ہے؟ تم کی. نون سین یا، روٹ ہے تنسونا کا، بھولنا. یا کہاں ہے؟ یہاں کہاں گئی؟ اڑ گئی. کیوں؟ حروف علت میں سے ہے.
اور یہ جو واو ہے یہ روٹ کی نہیں ہے، یہ جمع کی علامت ہے. ٹھیک ہے. انفسکم اپنے نفسوں کو، انفس جمع ہے کس کی؟ نفس کی. اور نفس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذات. تم اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. حالانکہ انتم تم تتلون تم پڑھتے ہو. تلا یتلو تلاوتن تلاوت کرنا پڑھنا. اصل میں تلا یتلو تلون کا معنی تو کسی کے پیچھے جانا. تو تلاوت ایسے پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں معنی پیچھے پیچھے آئے، یعنی سمجھ کے پڑھنا. الکتاب الکتاب کون سی کتاب؟ خاص تورات. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب یعنی اپنی تورات. افلا کیونکہ خطاب آپ نے خود ہی کہا تھا بنی اسرائیل کو ہے. افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم عقل رکھتے. تا تمہارے لیے، عین قاف لام روٹ کا اور واو نون جمع کا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہاں استفہام کس کا ہے؟ حیرت کا، انکار کا. کوئی عقل نہیں تم میں. عقل کے مارو یہ کہا گیا ہے. وَاسْتَعِينُوا اور مدد مانگو. استعینوا کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ ایاک نستعین. استعان یستعین کا مطلب ہوتا ہے مدد طلب کرنا. روٹ ہے عین واو نون. بالصبر ساتھ صبر کے. صبر کس کو کہتے ہیں؟ روکنا. حبس النفس نفس کو روکنا. سیلف کنٹرول. کس سے روکنا؟ نیگیٹو ریاکشن سے، شکوے شکایت سے، غیظ و غضب سے، اللہ کی نافرمانی سے. والصلاۃ اور صلاۃ پیچھے پڑ چکے ہیں، نماز کے لیے آتا ہے. اور انہا بے شک وہ، کون وہ؟ الصلاۃ لکبیرۃ البتہ بہت بڑی ہے، بھاری ہے. لا تاکید کے لیے. جب لام الف لا ہو تو معنی ہوتا ہے نو، نفی، اور الف کے بغیر ہو تو معنی ہوتا ہے ضرور. کبیرتن کبیر کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے. بہت بڑی. روٹ کیا ہے؟ کا با را. اور تم جو ہے مؤنث کی علامت ہے تا یہاں. الا مگر، علا اوپر، الخاشعین خاشعین کے. خاشعین کا واحد کیا ہے؟ خاشعن. روٹ کا وزن کیا ہے؟ فاعلن. خاشعن فاعلن کے وزن پر. خاشع خا شین عین. خشوع خشوع کس کو کہتے ہیں؟ دب جانے کو، ڈرنے کو. خشوع اصل میں دل کی حالت کا نام ہے. ایک دل کی ایک حالت ہے جس کا اظہار جسم پر ہوتا ہے. جیسے تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. ڈر کہاں ہوتا ہے؟ غم کہاں ہوتا ہے؟ خوشی کہاں ہوتی ہے؟ محبت کہاں ہوتی ہے؟ نفرت کہاں ہوتی ہے؟ اتنا کچھ دل میں بھرا ہوا دل. خاشعین تو یہ خشوع بھی دل میں ہوتا ہے. یہ دل کی کیفیت ہے، دل کا ٹھہراؤ. کل آپ کا سوال تھا نا کہ نماز میں خشوع کیسے ہو. تو یہ خشوع جو ہے یہ دراصل دل کا ٹھہراؤ ہوتا ہے جو انسان کے عمل میں، رویے میں آ جاتا ہے، جس میں انسان کے اندر اپنی کمی اور عجز اور انکساری کا احساس غالب ہوتا ہے. اور یہ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ نمبر 1 خشوع دل کی حالت ہے. نمبر 2 دل کی وہ حالت جس میں انسان اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے. آتا کیسے ہے؟ یہ کل کے سوال کا جواب ہے. آتا کیسے ہے؟ اللہ کی عظمت کے نتیجے میں. اللہ کی بڑائی کا جب احساس آ جاتا ہے تو بندہ اندر سے پھر خود ہی دب جاتا ہے. جب اندر سے حقیقی معنی میں دبتا ہے تو باہر بھی انسان کے ٹھہراؤ آ جاتا ہے. اور اس کا سب سے پہلا اظہار نماز کے اندر ہوتا ہے. الذین وہ لوگ پیچھے پڑ چکے. یظنون یا علامت ہے غائب کی.
ظا نون نون روٹ ہے زن زن کہتے ہیں گمان کو. اور اس کے بعد اگر ان آئے تو معنی یقین ہوتا ہے. اور واو نون جمع کی علامت ہے. یظنون وہ گمان کرتے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں کیونکہ آگے ان آ رہا ہے. انہم بے شک وہ ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں. ملاقو لاقا یلاقی ملاقات اردو میں بھی ملاقات استعمال ہوتا ہے کسی کے سامنے آنا. ملاقات کا لفظی معنی کیا کسی کے سامنے آنا. ربہم اپنے رب کے. وا اور انہم بے شک وہ کون جن کا ذکر ہو رہا ہے پیچھے. الیہ طرف اس کے خاشعین یعنی طرف اس کے کس کے اللہ کے. راجعون راجعون جمع ہے راجعون کی وزن کیا ہے فاعل. راجع فاعل راکع راجع. راجعون لوٹنے والے ہیں آخرت کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یاد کرو میری نعمتیں اللتی وہ جو انعمت میں نے انعام کیا علیکم تم پر وانی اور بے شک میں نے فضلتکم میں نے فضیلت دی تم کو. فضلت فضل یفضل تفضیل تفعیل کے وزن پر معنی ہے برتری دینا کسی کو پریفر کرنا. علی اوپر. العالمین جمع ہے کس کی عالم کی. اور یاد رکھیے یہ فاعل کے وزن پر نہیں ہے ٹھیک ہے. واتقوا کیونکہ عالم اور عالم میں فرق ہوتا ہے. عالم جاننے والا اور عالم جہان. واتقوا اور ڈرو تقوی اختیار کرو. یومن اس دن سے کس دن کی طرف اشارہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے. لا نہ تجزی کام آئے گا. جیم زال یا جزا. جزا کے بعد ان آئے اگر جیسے کہ یہ آگے آ رہا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف سے ادا کر دیا اس کی طرف سے کافی ہو گیا. صفائش کے معنوں میں آتا ہے. لا تجزی نہ کافی ہوگا نہ کام آئے گا. نفسن کوئی نفس کوئی انسان کوئی جان. ان نفسن کسی انسان کو. شیئن کچھ بھی کوئی بھی چیز نہ کسی کو کوئی دے سکے گا. وا اور لا نہ یقبل قبول کیا جائے گا. روٹ کیا ہے قاف با لام. منہا اس سے کس سے نفس سے. شفاعتن کوئی سفارش. شفاعتن کا جو روٹ ہے شین فا عین ہے. شفع یشفع شفعا. شفع شیء کا معنی ہوتا ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو ملا کر اسے جوڑا بنا دیا جائے یعنی ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ملا کے جوڑا بنانا. مثلاً آپ دیکھیے اس وقت میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے تو جب میں نے اس کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو ملایا تو یہ جوڑا بن گیا ٹھیک ہے. اس جوڑا بنانے کو شفاع کہتے ہیں. شفاع کس کو کہتے ہیں جی. قرآن پاک کی ایک سورت ہے اس میں آتا ہے والشفع والوتر. وتر کہتے ہیں آڈ کو اور شفع کہتے ہیں ایون کو یعنی دو ٹھیک ہے. اور شفاعت کیا آتا ہے کہ ایک شخص اکیلا کوئی کام کر رہا تھا مقدمہ بھگت رہا تھا تو دوسرے نے آ کے اس کو سپورٹ کیا. تو کسی کو سپورٹ دینا اور پھر خاص طور پر وسیلہ بننا اور انٹرسیڈ کرنا. ولا اور نہ یؤخذ لیا جائے گا. اخذ یأخذ لینا پکڑنا یعنی کسی سے قلم پکڑنا اخذت القلم. کسی سے کوئی کانسیپٹ لینا. اب وہ آپ کسی کے آپ کے دماغ میں کوئی چیز ہے یا میں آپ کو کچھ بتا رہی ہوں آپ لینا. اب آپ کے ہاتھ جو میں بول رہی ہوں آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آ رہا لیکن آپ لے رہے ہیں نا یہ تو یہی معنی ہوتا ہے یؤخذ کا اخذ کا. ولا یؤخذ اور نہ لیا جائے گا. منہا اس سے کس سے نفس سے. عدل کوئی بدلہ.
ویسے تو عدل کا لفظ جسٹس کے لیے آتا ہے، انصاف کے لیے آتا ہے، برابر کے لیے، تو معاوضہ مراد ہے، بدلہ، برابر کی چیز. ولا اور نہ، ہم وہ، ینصرون، نون صاد رے، نصر ینصر، مدد کرنا، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس کے کام آنا. اور اس میں بھی جمع کی علامت ہے واو نون. اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے، ان کو کہیں سے نہ کوئی شفاعت ملے گی، نہ عدل اور نہ نصر. چلیے ٹھیک ہے، اب آپ تلاوت سنیے تاکہ آپ فریش ہو جائیں، تلاوت انجوائے کریں. ٹھیک ہے، اوکے. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسوا. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.